हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा ज़रा ऑफिशियल। जब से पहलगाम अटैक हुआ है, न्यूज़ साइकिल में सिवाय पाकिस्तान और इंडिया के कुछ डिस्कस नहीं हो रहा। उसमें अब लेटेस्ट जो है वो जेडी वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस के, उनका फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू है। और आपको याद होगा कि जब ये अटैक हुआ था उस वक्त जेडी वैंस इंडिया में मौजूद थे और वहाँ होते हुए उन्होंने कोई ऐसा पॉलिसी बयान जिसे कहते नहीं दिया था और बहुत कॉशियस अप्रोच रखी थी। वंस ही इज़ बैक टू यूएस तो उनका ये फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू है एंड दिस इज़ मैंशनेबल एंड कोटेबल बिकॉज इसमें उन्होंने कुछ ना कुछ पोस्चरिंग की है। अगर मैं कोट करूं जो कि डॉन रिपोर्ट कर रहा है तो वाशिंगटन होप्स दैट इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू द रीसेंट अटैक इन ऑक्यूपाइड कश्मीर डज नॉट लीड टू अ ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इस पे फोकस है। और इसके साथ ही मैं आपको चाइनीज़ एम्बेसडर जो पाकिस्तान में हैं उनका अगर बयान बताऊं तो उन्होंने एग्जैक्ट यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि जनूबी एशिया में अमन के हसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करते रहेंगे। चाइनीज़ ये खुल के कह रहे हैं कि यहाँ पर जो साउथ एशिया में अमन का मसला है, पीस का मसला है, उसके लिए हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये बात हम पिछले वीलॉग्स में डिस्कस कर चुके हैं कि चाइनीज़ अलाइनमेंट when it comes to terrorism, because बलोचिस्तान की सरजमीन पे, कराची में 2-3 और जगहों पे चाइनीज़ नेशनल्स पे अटैक हुए हैं। और जो एक ब्रॉडर गेम प्लान है उसमें चाइना अंडरस्टैंड करता है कि उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, सीपेक को अगर कहीं से ख़तरा है तो वो यूएस की तरफ से है और यूएस डायरेक्ट इंटरवेंशन तो नहीं करता, वो इंडिया को यूज़ करता है। सो इंडिया इज़ एज ऑपरेटिंग एज अ प्रॉक्सी इन दिस रीजन फॉर यूएस। और बलोचिस्तान में जो टेररिज्म है इंडिया उसको खुल के ओन भी करता है। सो अगर इन दोनों जेडी वैंस के बयान को और चाइनीज़ सफ़ीर के बयान को आप मिला के देखें तो दोनों कह रहे हैं ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चीज़ें नहीं जानी चाहिए। चाइना सिर्फ खुल के ये कह रहा है कि अगर जाएंगी तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जेडी वैंस ने बड़ी कॉशियस अप्रोच ली है। उन्होंने ये कहा है कि our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict। और उसके बाद उन्होंने कहा and we hope frankly that Pakistan to the extent that they are responsible cooperates with India to make sure that the terrorists sometimes operating in their territory are hunted down and dealt with। अब ये this is what I'm saying is cautious कि उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान की सरजमीन से ऐसे अटैक हुए हैं, अगर उन्होंने खुल के वो जो आइडिया है कम्प्लीटली बाय करने का कि पाकिस्तान ने अटैक किया उसे बाय नहीं किया कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन से टेररिस्ट अटैक हुआ है तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि उन्हें हंट डाउन करें और उसके साथ डील करें। एट द सेम टाइम दे अग्री कि पाकिस्तान में टीटीपी ऑपरेट कर रही है। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट्स हैं, वाशिंगटन की अपनी रिपोर्ट्स हैं जो एंडोर्स करती हैं कि अमेरिकन असलहा यहाँ इस्तेमाल हो रहा है एंड पाकिस्तान इज़ द विक्टिम हेयर ऑफ द टेररिज्म। सो इसलिए वो ये नहीं कर सकते थे कि ऑल ऑफ अ सडन जो काउंटर टेररिज्म के ऊपर वो कोऑपरेशन चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि दाइश का जो मसला है, टीटीपी का जो मसला है, कल को वो बहुत ज़्यादा अगर हाथ से निकल गया, पाकिस्तान वाहिद है जो इस वक्त डील कर रहा है उसको। और ये जो एंडोर्समेंट्स आई हैं कि हाँ जी हमारा असलहा यहाँ रह गया था और प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं हम वो वापस भी लेंगे, उसके बाद इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता कि वो कहें कि हाँ जी ये हमला तो पाकिस्तान की सरजमीन से ही हुआ है। सो ये डिप्लोमेटिक गेम्स हैं। और इससे आपको जो एक बात पता चलती है वो ये पता चलती है कि जियो इकोनॉमिक्स आर ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट और जो ग्लोबल पावर्स की आपस में बड़ी स्ट्रेटेजिक गेम्स चल रही होती हैं वो हमेशा एट प्ले होती हैं। सो यहाँ पे चाइना और यूएस आपको क्लियरली इस रीजन में एट प्ले नज़र आता है। उसको आप जिस तरह भी स्पिन करना चाहें वो फिर पर्सनल ख्वाहिशात हो सकती हैं, बट दिस इज़ अ रियलिटी। दूसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मेरे सामने ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि वो जो मच एंटिसिपेटेड ट्रंप की मिनरल डील थी यूक्रेन के साथ वो फाइनली साइन हो गई है। उसका इससे क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है, आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड हाउ यूएस ऑपरेट्स। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अचीव कुछ करना चाह रहे होते हैं और शो कुछ कराते हैं। दिस इज़ हाउ डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेट्स। ये अनप्रडिक्टेबिलिटी कमिंग फ्रॉम अ ग्लोबल पावर, इट इज़ वेरी अनसेटलिंग फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। सिवाय इसके कि इज़राइल के साथ एक बाय पार्टिजन उनकी डीप स्टेट भी खड़ी है और ख़ुद गवर्नमेंट भी खड़ी है, चाहे वो बाइडन हो चाहे वो ट्रंप हो, वो एक स्टेटेड पॉलिसी है यूएस की, वो चेंज नहीं होती। बट अदरवाइज़ जो पॉस्चरिंग है अभी तक की ट्रंप की गवर्नमेंट की वो ऐसी है जिसमें दुनिया को समझ नहीं आ रही कि यूरोप जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से एलाय है
یو ایس کا وہ تھریٹنڈ فیل کر رہا ہے. رشیا اس طرح فیل ہوتا ہے جس طرح رشیا کے قریب ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. اور یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ تو جو سلوک ہوا وہ آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد اب یہ خبر آتی ہے کہ منرل ڈیل سائن ہو گئی ہے. سو وہ جو کہا جاتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑے ٹرانزیکشنل ہیں اور بہت بزنس مین اپروچ رکھتے ہیں، ایگریسو پوسچرنگ کرتے ہیں، اس کے جواب میں جو یہ ڈیل سائن ہونے کے بعد یوکرینین اسٹیٹ کے لوگوں نے، گورنمنٹ کے لوگوں نے بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے کچھ اور کرتے ہیں، وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ بڑا ایگریسو ہوتا ہے. اینڈ وی بلیو وہ ان کی لارجر جو آڈینس ہے، جو ان کی سپورٹ بیس ہے، وائٹ امریکنس، ریپبلکنس، وہ ان کے لیے پوسچرنگ کرتے ہیں تاکہ وہاں ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ رہے، ان کی فالوئنگ انٹیکٹ رہے. بٹ بیہائنڈ کلوز ڈورز وہ بالکل ویسے ہی آپریٹ کرتے ہیں جس طرح ایک اسٹیٹ ڈپلومیٹک لیول پہ آپریٹ کرتی ہے. سو یہ ڈوئل فیس جو ہے، یہ دس از اے ٹپیکل فارم آف پاپولسٹ لیڈرس. اور آف کورس ٹرمپ از اے پاپولسٹ، اور اس وقت وہ جس طریقے سے بلی کر رہے ہیں کئی ملکوں کو اور اس کے بعد ان کے ساتھ ڈیلز بھی سائن کر رہے ہیں. کویسچن یہ ہے کہ کیا وہ بلی کر کے ان کو بلیک میل کر کے ٹیبل تک لاتے ہیں؟ وائی آئی سے دس؟ بیکاز ایک دم سے انہوں نے جس طرح اسپن دیا ہے اس ڈیل کو، میں ابھی اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل دوں گی. اس کے بعد پاکستان ہو یا انڈیا، اپنے اسٹیکس یا اپنے سارے ایگز یو ایس کی باسکٹ میں ڈال دینا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. پاکستان یہ بیوقوفی کرتا آیا ہے، اور آج جو یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں فائنینشلی، 20 سال کی وار آن ٹیرر لڑی، اس سے پہلے افغان جہاد، یہ سب اسی لیے ہے بیکاز وی ہیو بین ٹرائنگ کہ ہم امریکن کیمپ میں رہیں، وائل ایز اے اسٹیٹ جو انڈیا ہے وہ ایک ہی وقت میں یو ایس کے کیمپ میں بھی رہا ہے، رشیا کے ساتھ بھی ٹریڈ کرتا رہا ہے، ایران کے ساتھ بھی کرتا رہا ہے، چائنا کے ساتھ بھی کرتا رہا ہے. جب سے انڈیا نے یو ایس کا کیمپ جوائن کیا ہے، ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بنا ہے، اس کے بعد اٹ از نو مور پاسبل فار انڈیا ایز ویل کہ وہ رشیا کے ساتھ بھی ٹریڈ جاری رکھے، ایران کے ساتھ بھی جیسے بھی مذاکرات کرنا چاہتا ہے، ڈیل کرنا چاہتا ہے کرے، اور چائنا کے ساتھ بھی چلے. دس از وائی انڈیا از کارنرڈ ایٹ دا مومنٹ، بیکاز دس از اے میسج کہ اگر ہم آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ کی انڈسٹری کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو ملیٹارلی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی نیوکلیئر ماڈرنائزیشن میں بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، دیٹ از مینٹ ٹو ٹارگیٹ چائنا. ناٹ دیٹ یو اسٹارٹ ٹریڈنگ وتھ چائنا، آپ ان کے ساتھ اپنی ٹریڈ بڑھانا شروع کر دیں، رشیا کے ساتھ بھی ٹریڈ بڑھانا شروع کر دیں. اف یو آر بینگ انویسٹڈ ان، اگر آپ میں ہم اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ہماری ٹرمز پہ ہمارے مطابق چلنا ہوگا. دس از دا لیسن. یوکرین ڈیل کے بارے میں جو فیکٹس ہیں تھوڑے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، ڈپلومیٹکلی وہ کتنا آفل تھا، دنیا نے اس پہ کیسے ریاکٹ کیا تھا. اور ایک دم سے لگا تھا کہ یو ایس اور رشیا جو بہت پرانے رائیولس ہیں، کولڈ وار اتنی لمبی چلی ان کے بیچ میں، اور اس کے بعد یہ یوکرین وار بیچ میں آ گئی، تو ایک دم سے لگا جس طرح اصل میں تو الائے ہیں رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس، بٹ ود ان ویکس یو گیٹ ٹو نو کہ یوکرین کے ساتھ ڈیل سائن ہو گئی ہے. ہی از بیک ٹو دا ٹریک وچ از اگینسٹ پوٹن. میں آپ کو ان کے الفاظ اگر بتاؤں تو انہوں نے اپنی اس ڈیل کو ایکسپلین کیسے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یس وی ہیو سائنڈ اے مچ اینٹیسپیٹڈ نیچرل ریسورسز ڈیل آفٹر منتھس آف ٹینس نیگوسیشنز. وائٹ ہاؤس سیز دیٹ دا پارٹنرشپ ریپرزینٹس یونائٹڈ اسٹیٹس ٹیکنگ این اکنامک اسٹیک، کہ ہم نے اتنی زبردست ڈیل کی ہے کہ ہم نے اپنے اکنامک سٹیکس جو ہیں ان کو پریزرو کیا ہے یوکرین میں، اور اب ہم اس کے جواب میں ایک پیسفل، ایک ساورن اور ایک اٹانومس فری یوکرین جو ہے وہ الاؤ کریں گے. سو آپ نے ان کے ساتھ جو ڈیل سائن کی ہے، اب اس کے بعد جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں پرابلم آئی تھی، یہ جنگ جب شروع ہوئی تھی کہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا، یورپین یونین کا حصہ نہیں بنے گا، یہ وہ ریڈ لائن تھی جو کہ رشیا کی تھی. اور جب ان کو لگا کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو رشیا نے اٹیک کر دیا اور انہوں نے رشیا کو اگریسر کہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل کے جواب میں ناؤ بیکاز ہمارے اکنامک سٹیکس ہیں یوکرین کے اندر، اب ہم انہیں الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ساورنٹی کے لیے، اپنی فل فریڈم کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں کرے. یعنی کہ دے آر بیک ٹو اسکوائر ون. وہاں پہ اپنی ڈیل بھی سیکیور کر لی، اور ڈیل اس سے زیادہ سیکیور کی ہے جتنی اینٹیسپیٹڈ تھی. پہلے صرف منرلز کی ہونی تھی،
ऑयल एंड गैस में भी की है. सो दिस इज़ हाउ यूएस प्लेज. कितने क्राइसिस में ला के यूक्रेन को उसके बाद ये डील साइन की है, और अब वो कहेंगे कि अब आपको हम छोटी मोटी कोई अगर मिलिट्री मदद मज़ीद चाहिए वो देंगे, आप लड़ते रहें रशिया के साथ. इसके अलावा मैनी यूक्रेनियंस बिलीव दैट वी कैन नॉट ट्रस्ट यूएस एनी मोर बिकॉज US could still turn its back on the country. The initial deal fell apart in February after a heated clash between Trump and Zelensky in Oval Office. ये BBC रिपोर्ट कर रहा है कि यही वो डील थी जो नहीं हो सकी थी, जिन टर्म्स पे प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते थे वो उन टर्म्स पे नहीं आ रहे थे प्रेसिडेंट जेलेंस्की, तो वो हीटेड डिबेट हुई थी और उनको एक स्टर्न मैसेज दिया गया था. और अभी आप देखें उसको शायद एक महीना भी नहीं गुजरा तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैज़ एग्रीड टू इट. अगर इसको थोड़ी सी डिटेल में देखें तो इसको जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन जिसमें US यूक्रेन रिलेशंस जो हैं वो बैक टू नॉर्मल आएंगे. पीस अभी इंश्योर नहीं होगा, लेकिन जो बैक टू नॉर्मलसी है वो वही है जो मैं आपको कह रही हूँ कि वही पोजीशन वापस आ जाएगी जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में थी, यानी रशिया के खिलाफ यूक्रेन की हमायत. इस डील को मज़ीद थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें और इसका रिकैप करें तो इसको रिकन्स्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फ़ंड कहा जा रहा है. ये एक फ़ंड क्रिएट होगा और ये एक एग्रीमेंट के तहत इसमें वाशिंगटन जो है उसको नेचुरल रिसोर्सेज जो यूक्रेन के हैं उस तक एक्सेस हासिल होगी. In a briefing, White House press secretary said that the partnership represents the US taking an economic stake in securing peace in Ukraine, while the deputy chief of staff said that the deal is repayment for US. कि हमने जो आज तक आपको याद होगा उसी हीटेड डिबेट में इन्होंने कहा था हम आपकी मदद करते रहे हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू अस, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू अस. तो अब आपने जो हमें डील दी है अब हम इक्वल लेवल पे हैं, आपने हमें पेमेंट कर दी है उस सारी मिलिट्री एड की जो हम आपको देते रहे हैं. यानी आपने इन अदर वर्ड्स लुक एट द डिप्लोमेसी, इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं कि ये करके हमने आपसे कोई फेवर नहीं ली, हम ऑलरेडी आपको फेवर दे रहे थे और आपने उस फेवर के जवाब में हमारे साथ ये डील साइन की है. अब क्योंकि हमारे इकोनॉमिक स्टेक्स हैं और आपके सिक्योरिटी के स्टेक्स हैं, हम इक्वल लेवल पे बात कर सकते हैं. इसके अलावा जेलेंस्की सेज दैट द डील इज़ truly equal, and a result of his Vatican meeting with Trump last week, Ukraine's foreign minister heralded the deal as an important milestone. कोई ऑप्शन ही नहीं थी जेलेंस्की के पास, बिकॉज रशिया और जिस तरीके के हमले पिछले इस एक महीने के दरमियान हुए हैं, a lot of people believe कि एक एग्रीमेंट के तहत अबैंडन किया गया यूक्रेन को सोची समझी स्कीम के तहत यूएस की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से. उस दौरान मैसिव शेलिंग हुई पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से यूक्रेन पे. यूक्रेन ने भी की क्योंकि यूरोप कुछ ना कुछ सपोर्ट तो भेज रहा था, बट बहुत मैसिव अनसर्टेनिटी वहाँ पर देखी गई जिसकी वजह से ज़ाहिर है यूक्रेनियंस परेशान थे, प्रेसिडेंट उनके परेशान थे. यूरोप में अभी इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है कि अगर यूएस मिलिट्री सपोर्ट करनी बंद कर दे यूक्रेन की तो सिर्फ यूरोप ही काफ़ी हो. तो यूरोप में भी डिवीज़न थी कि हम कैसे इस जंग को मज़ीद फंड करेंगे. तो उस टर्मोइल और उस अनसर्टेनिटी का भरपूर फ़ायदा उठा के ये डील जो है वो फाइनली सिक्योर कर ली है प्रेसिडेंट ट्रंप ने. इसके अलावा a lot of analysts on Ukraine believe that Ukraine can now join NATO, and we don't know yet what the US might offer Russia in return. So it is back to the same track. रशिया को अब प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे हैंडल करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि नेटो ज्वाइन करने पे ही तो सारी लड़ाई थी यूक्रेन की. अगर उसकी वापस प्रोबेबिलिटी पैदा हो गई है तो इट इज़ अनदर अपसेट फॉर रशिया. अगर डील के ऊपर हम थोड़ी सी नज़र डालें कि डील में डन क्या हुआ है. ट्रंप प्रीवियसली ये कहते रहे हैं कि यूक्रेन ने पे बैक करना है तकरीबन $350 बिलियन जो कि एड दी गई थी आपको, मिलिट्री एड थी वो हमने आपकी कोई हेल्प नहीं की थी. और सारी वॉर जो है वो आपने हमारी हेल्प से ही, हमारी इस एड की बेस पे ही लड़ी है, तो आपको ये हमें वापस करना है. बट वाशिंगटन अपीयर्स टू हैव मेड अ कंसेशन नाउ, और उन्होंने कहा ये जो डील फॉलो हो गई है, साइन हो गई है, अब हम इक्वल लेवल पे आ गए. नाउ यू डोंट हैव टू पे अस बैक. दैट इज़ पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, टफर टोन फ्रॉम US टूवर्ड्स पुतिन.
اب ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے کہ اب یو ایس کی ایک دفعہ پھر وہی سچویشن کریٹ ہوگی، ٹف سچویشن ود پوٹن، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ ڈیل سیکیور ہو گئی ہے، جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب پوٹن کو واپس ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پہلے صرف منرلز کی ڈیل سائن ہونی تھی، لیکن اب اس میں آئل اینڈ گیس بھی انکلوڈڈ ہیں۔ سو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی جو براؤنی سیکیور کی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ واقعی اپنے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ لک ایٹ مائی اسکلس، لک ایٹ مائی ڈپلومیسی، کہ میں گیا تو صرف منرل ڈیل سائن کرنے تھا، لیکن میں وہاں سے آئل اینڈ گیس کو بھی لے کے آیا ہوں۔ سو اٹس اے ڈپلومیٹک ون فار یو ایس انڈر ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس کے علاوہ دیر از گوئنگ ٹو بی نو ہنڈرنس ٹو یوکرینز EU ایمبیشنز، اگین ایز آئی ایکسپلینڈ کہ اب کوئی پرابلم نہیں ہے اگر یورپین یونین جوائن کرنا چاہتا ہے یوکرین، نیٹو جوائن کرنا چاہتا ہے، اب اس طرح سے بیچ میں راستے میں یو ایس نہیں کھڑا ہوگا۔ یو ایس ملٹری کمٹمنٹ بیک آن ٹیبل، جو کمٹمنٹ تھی یو ایس کی، جو کہ جو بائیڈن نے سٹارٹ کی تھی کہ ہم جو اگریسر ہے اس کیس میں یوکرین وار میں وہ رشیا ہے، کیونکہ انیشیٹ اس نے کی تھی وار، ہم اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں۔ سو یو ایس ملٹری از پروبیبلی بیک ان دس وار، ابھی نہیں تو 2 مہینے بعد، لیکن اس کا مطلب یہی ہے۔ بٹ looking at Donald Trump's behavior, they write that US can still walk away any time. وہ کس بیس پہ کر لے، کیسے کر لے، کیونکہ ڈیل تو سائن ہو چکی ہے، اٹس اے ون ون فار یو ایس، تو وہ کیوں انوالو ہونا چاہے گا مزید اس جنگ میں؟ سو مے بی اٹس اے بلف کہ یہ سب کچھ کہہ کے ڈیل تو سائن کروا لی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن شاید وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہ کریں۔ اس کے علاوہ ابھی تک یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ جو پروفٹس ہوں گے، جتنے بھی یہ نیچرل ریسورسز یوکرین سیل کرے گا، وہ جو فنڈ بنا ہے، اس پروفٹ میں یو ایس کا شیئر تو آ گیا ہے، لیکن کیا یہ واپس ری انویسٹ ہوں گے ان یوکرین؟ کیونکہ آخر میں منرل ریسورسز تو ان کے ہیں، بڑا اسٹیک تو ان کا ہے، یہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے۔ اور اٹ از کنسیڈرڈ ون انٹریگنگ پوائنٹ highlighted by Ukraine's government that for the first decade of the Reconstruction Investment Fund, profits will be fully reinvested in Ukraine's economy, either in new projects or reconstruction. This could be potentially significant if there is no financial benefit for the US for 10 years. یہ سائن تو انہوں نے کر لیا ہے کہ اگر 10 سال تک کوئی پروفٹ یو ایس کو نہیں بھی ملتا تو بھی جو ایک بڑا چنک ہوگا اس ڈیل میں سے پروفٹس کا، وہ یوکرین میں ری انویسٹ ہوگا، بٹ دے آر اسکیپٹیکل اباؤٹ اٹ کہ ایسا ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا۔ سو دس از دا کرکس آف دا منرل ڈیل۔ اس ایک ڈیل سے آپ کو یو ایس ڈپلومیسی بھی سمجھ میں آتی ہے، یو ایس پوسچرنگ بھی سمجھ میں آتی ہے، اور کیونکہ اگلے 4 سال میں ہم نے ڈیل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کرنا ہے، تو دا لیسنز دیٹ وی کین گیٹ فرام دس ڈیل از دیٹ دے آر ناٹ ریلائبل۔ وہ کچھ کہہ کے کچھ کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پچھلے وعدوں پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یو نیور نو۔ سو کمنگ بیک ٹو پاکستان اینڈ انڈیا، مستقل بات ہو رہی ہے اور دونوں ملک جو پوسچرنگ کر رہے ہیں، آف کورس وہ 2019 والے حالات نہیں ہیں۔ اس وقت بہت بڑا فیکٹر جو چینج ہوا ہے بیچ میں وہ یہ ہے کہ ایک تو بنگلہ دیش، مالدیوز، بھوٹان، نیپال، سری لنکا، یہ بظاہر چھوٹے ملک ہیں بٹ دے کانسٹیٹیوٹ ساؤتھ ایشیا، یہ سب اس طریقے سے انڈر دا انفلوئنس آف انڈیا نہیں ہیں جیسے تب تھے۔ اسی طرح جیسے تب دنیا نے یہ سمجھا کہ چائنا کوئی رول پلے نہیں کرے گا اور خاموش رہے گا اور نیوٹرل رہے گا، اس دفعہ وہ بھی نہیں ہے۔ میں کسی وقت کوشش کروں گی ٹو کمپائل اے کمپلیٹ انفارمیشن اباؤٹ ہاؤ چائنیز آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، جو ان کے انٹرنل تھنک ٹینکس ہیں وہ کیسے بات کر رہے ہیں، اس میں دے آر ویری کلیئر کہ ان کی اسٹریٹجک الائنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بالکل ویسی ہے جیسی انڈیا سمجھتا ہے اس کی یو ایس کے ساتھ ہے۔ بٹ اسٹریٹجک الائنمنٹ ہونے میں اور جب ٹف ٹائم آئے اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہونے میں، اس میں ٹریک ریکارڈ یو ایس کا اچھا نہیں ہے۔ دیٹس دا اونلی پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر، اینڈ ناٹ اونلی انڈیا، پاکستان آلسو نیڈس ٹو لرن فرام اٹ۔ دس از اے ونڈو جس میں ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ایک فالس فلیگ ہوا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، ہر دفعہ ایک ہی اسکرپٹ ریپیٹ ہوتا ہے۔ اس دفعہ بڑی ویکنیسز بھی بائی دا وے سامنے آئی ہیں انڈین آرمی کی، اور جس طریقے سے مودی نے اس ساری سچویشن کو ہینڈل کیا ہے، اگر بالکل بریفلی میں وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اس ساری سچویشن کے فوراً بعد
چینجز کیوں کیے اپنی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری بورڈ میں، اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا، فارمر را چیف اپوائنٹڈ چیئرمین. اس کے علاوہ جو انڈین ایئر فورس ہے اس کے نائب سربراہ نے اپنے پائلٹس کی رافیل ہینڈلنگ پہ شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارتی رافیل طیارے جو ہیں وہ پاکستانی جدید ریڈارس کے سامنے بے بس ہو گئے تھے اور لائن آف کنٹرول کو جارحانہ طور پر جس طریقے سے وہ کھوجنا چاہتے تھے اس ٹاسک کے لیے رافیل کو پاکستانی ریڈارز نے جام کر دیا. سو یہ وہاں پہ ایئر فورس کا بہت بڑا فیلئر سامنے آیا ہے اور رافیلز کو تو بڑا ہیل کیا گیا تھا کہ رافیلز آ گئے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اسی طرح ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایئر مارشل ایس پی دھارکر کی جگہ ایئر مارشل نرمدیشور تیواری کو بھارتی فضائیہ کا نیا چیف آف ایئر اسٹاف مقرر کیا گیا ہے تاکہ بھارتی فضائیہ میں ہم آہنگی قائم رکھی جا سکے. وائس چیف آف ایئر اسٹاف کی برطرفی نے بھارتی فضائیہ میں شدید بے چینی پیدا کر دی تھی. آپ کی چین آف کمانڈ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ایک تو اگر آپ اسٹیٹ آف وار میں ہو وہ اٹ سیلف پریشر ہوتا ہے، اور اگر اس میں آپ کی لیڈرشپ چینج ہو جائے دیٹ از ناٹ اے گڈ سائن. اسی طرح جو ندرن کمانڈ کے آرمی کمانڈر ہیں ان کو پہلے ہی چینج کیا جا چکا ہے اور الیجڈلی کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے بیسڈ آن ہز ایکسپیرینس یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف فوری طور پہ کوئی ایڈونچر نہیں کر سکتے. اب یہ انہوں نے ہو سکتا ہے ریئلسٹک اسیسمنٹ دی ہو، بیکاز وی آل نو کہ اتنی زیادہ ڈپلائمنٹ ہے چائنیز فرنٹ پہ، کشمیر کے فرنٹ پہ، پاکستان کے فرنٹ پہ، اور ایک دم سے آپ ایکسپیکٹ کریں اور آپ کو اگر اسیسمنٹ میں کوئی آفیسر یہ کہہ رہا ہے کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی پاسبل اور آپ اسے فائر کر دیں تو اگین دس از ہیپ ہیزرڈ. سو دا پوائنٹ آف آل دس از کہ باقی باتیں ایک طرف، پاکستان کی مدد کو کون آئے گا، بھارت کی مدد کو کون آئے گا. دس از دا ٹائم فار پاکستان ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو اسٹریٹجک الائنمنٹ وتھ چائنا ہے اس نے کس طرح خطے کی سیاست کو تبدیل کر دیا ہے. یہ 2019 والا پلوامہ اٹیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد جو چینجز کشمیر میں کرنا چاہے انڈیا وہ کر لے، بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی بلیک میلڈ ان ٹو دس نوشن کہ کیونکہ ان کے ساتھ یو ایس ہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے اور ہم نے نیویگیٹ کرنا ہے ہر طرف تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. بلکہ دا لیسن دیٹ وی نیڈ ٹو لرن از کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، پاکستان میں جیسے بھی حالات جا رہے ہوں، ان کی اگریسو پوسچرنگ انڈیا کی جاری رہتی ہے. جیسے ہمارے یہاں ٹرین ہائی جیک ہو رہی تھی جعفر ایکسپریس، ان کی کیمپین اگینسٹ پاکستان جاری تھی. وہ بلوچستان کو کھل کے اون کرتے ہیں کہ ہم یہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں بھی اپنی کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اور وہ کنسسٹنٹ بنانی پڑے گی، بیکاز جب کوئی واقعہ ہو اس وقت ہم اپنی نیریٹو بلڈنگ اتنی اسٹرانگ کر لیں کہ ان کو پاکستانی چینلز بند کرنے پڑ جائیں. تو اس سے آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا اندازہ ہونا چاہیے. All we need is to be a little more consistent in our policy, in our strategy towards India. I'll see you tomorrow.